بسم اللہ الرحمن الرحیم کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہم رب العزت نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو اپنی معرفت اور پہچان کے لیے کئی انداز اور اسلوب اختیار فرمائے ہیں۔ دراصل اللہ رب العزت کی صحیح معرفت اور پہچان یہ ہدایت کا بنیادی سر چشمہ ہے۔ جو جس قدر اللہ کو پہچاننے والا ہوگا وہ اسی قدر اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کی عظمت، بڑائی، کبریائی کو جاننے والا اور اللہ کی خشیت سے ڈرنے والا ہوگا۔ اور اللہ رب العزت کی معرفت اور پہچان کے لیے تین چیزیں بنیادی ہیں۔ توحید ربوبیت، جس کا مطلب ہے کہ ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، متصرف، مدبر، پیدا کرنے والا، پیدا کر کے ضرورتیں پوری کرنے والا، ضرورتیں پوری کرنے کے ساتھ ساتھ ہر مخلوق کو اس کے مقام تک پہنچانے والا صرف اللہ تعالی ہے۔ یہ توحید ربوبیت کا لب لباب اور ماں اثر ہے کہ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، جو کچھ ہے وہ ایک باریک سے باریک ذرہ ہی کیوں نہیں، اس کو بھی عدم سے وجود میں لانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ساری مخلوق مل کے نہ مکھی بنا سکتی ہے، نہ مچھر بنا سکتی ہے، نہ ایک ذرہ ہی پیدا کر سکتی ہے۔ دوسری اللہ کی معرفت اور پہچان کے لیے وہ توحید الوہیت ہے، جس کا مطلب ہے کہ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں صرف اور صرف اللہ کا حق ہے اور کسی کا نہیں۔ وہ قیام ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، طواف ہو، سعی ہو، دعا مناجات ہو، نظر نیاز ہو، عبادت کی جتنی شکلیں ہیں، وہ حج و قربانی ہو، ساری کی ساری صرف اللہ تعالی کا حق ہے اور کسی کی ایک ذرہ برابر بھی اس حق میں شراکت نہیں، وہ کوئی بھی ہو۔ اب جس کو توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کا نہیں پتا، وہ اللہ کی معرفت کی اور پہچان کی جتنی مرضی باتیں کرے، وہ اللہ کی معرفت اور پہچان کے حوالے سے نقطہ صفر پہ کھڑا ہے، اسے اللہ کی پہچان نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کو بالکل احمق اور جاہل قرار دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے۔ بہرحال یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت۔
تیسری چیز جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان حاصل ہوتی ہے وہ توحید اسماء و صفات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے قرآن کریم میں بہت ساری اپنی صفات جلیلہ ذکر فرمائی ہیں جن کو پڑھنے سے، سمجھنے سے، پہچاننے سے اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان صفات سے کوئی پارا خالی نہیں، کوئی صورت خالی نہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ قرآن کریم کا کوئی صفحہ اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت سے خالی نہیں۔ اس قدر زیادہ اللہ نے اپنی پہچان کے لیے اپنی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کیوں؟ دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، اور جہاں تک اللہ کا ادراک ہے وہ کوئی مخلوق اللہ کا ادراک تو کر ہی نہیں سکتی، وہ آخرت میں بھی نہیں کر سکے گی۔ ہاں آخرت میں دیکھنا نصیب ہو جائے گا، لیکن ادراک آخرت میں بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو پھر اللہ کی پہچان اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات سے ہی اس دنیا میں ممکن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے طریقہ یہی اختیار فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر سارے انبیاء کرام نے اپنی قوموں اور امتوں کو اللہ کی پہچان سب سے زیادہ اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے ہی کرائی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا بہت بڑا باب ہے۔ جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت انسان کو حاصل ہوگی اتنا اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، اتنا ہی محبت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اور جتنی دل میں اللہ کی محبت اور خشیت زیادہ ہوگی اتنا ہی انسان نیکی کرنے والا ہوگا اور گناہ سے بچنے والا ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ نقطہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ صحیح البخاری میں ہے، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا، میں یہ نقطہ اس حدیث سے سمجھانے لگا ہوں کہ جتنی اللہ کی پہچان زیادہ ہوگی اتنی اللہ کی محبت بھی دل میں زیادہ ہوگی، اور اتنی ہی اللہ کی خشیت بھی دل میں زیادہ ہوگی، اور جتنی یہ دو چیزیں دل میں زیادہ ہوں گی اتنی ہی انسان نیکی بھی زیادہ کرے گا اور اسی قدر انسان برائی سے بھی زیادہ بچے گا۔ یہ حقیقت ہے۔ ایک آدمی رات بھر دن اللہ کی نافرمانی والا کام کرے اور کہے میں اللہ کی بڑی معرفت رکھتا ہوں، وہ کھلا جھوٹ بولتا ہے۔ وہ اللہ کی معرفت اور پہچان کے حوالے سے نقطہ صفر پہ ہے، یہ یاد رکھیں۔ آدمی کسی بھی چیز کے ساتھ معاملہ اس کی پہچان کے مطابق کرتا ہے۔ ایک شخص آتا ہے، آدمی اسے نہیں پہچانتا، یہ عام انداز میں اس سے مطالبہ کرتا ہے، عام لہجے میں اس سے سلام کہتا ہے، لیکن کوئی دوسرا آ کے تعارف کرواتا ہے کہ یہ شخصیت تو فلاں ہے، اب اس کے جذبات ہی بدل جاتے ہیں۔ پہچان ہونے کی دیر ہے، اس کے جذبات ہی بدل جاتے ہیں۔ اب اس کی کوشش ہے دوبارہ مصافحہ ہو جائے، اب محبت والے انداز میں معانقہ بھی ہو جائے۔ پہچان سے فرق پڑا کہ نہ پڑا؟ تو اس لیے جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان زیادہ ہوگی اسی قدر اللہ کی محبت زیادہ ہوگی اور اللہ کی خشیت بھی زیادہ ہوگی، اور اسی قدر انسان اللہ کا اطاعت گزار اور فرما بردار ہوگا۔ جہاں کمی ہوگی گر گرا کے معافی مانگنے والا ہوگا، یہ یاد رکھیں۔ صحیح البخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا، وہ کام درست تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ اور نافرمانی والا کام تو کرتے ہی نہیں تھے۔ حدیث میں آتا ہے آپ کو آسانی بڑی پسند تھی، لیکن جس آسانی میں گناہ ہوتا آپ سارے لوگوں سے بڑھ کر اس سے بچنے والے ہوتے ہیں۔
آسانی کی بنا پہ آپ نے کبھی گناہ والا کام نہیں کیا کہ یہ آسان ہے کر لو. گناہ کی کیا بات ہے. اس طرح آج لوگ آسانی کی خاطر گناہوں کے کیچڑ میں ڈوب گئے ہیں آسانی کرتے کرتے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا. بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی. انہوں نے سمجھا کہ یہ کام درست نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کر لیا ہے کہ آپ کی نیکیاں بڑی ہیں. آپ کی نیکیاں بڑی ہیں, آپ کے اعمال صالحہ بڑے ہیں, تو اس لیے اتنے زیادہ اعمال صالحہ ہوتے ہوئے آپ کی یہ چھوٹی سی بات کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اس لیے آپ نے یہ کام کیا ہے. کام صحیح نہیں, ہمیں بچنا چاہیے کیونکہ ہمارے پہلے ہی گناہ زیادہ ہے. یہ شبہ ہو گیا بعض لوگوں کو, لا علمی کی وجہ سے شبہ ہو گیا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے. آپ نے فوراً لوگ اکٹھے کیے. آپ نے فرمایا ہے ما بال رجال, لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, وہ ایک ایسے کام سے پرہیز کرنے لگے ہیں جو میں کرتا ہوں. سمجھتے ہیں یہ گناہ والا کام ہے, میں کرتا ہوں, اور وہ اس سے پرہیز کرنے لگے ہیں اور نیکی سمجھ کے پرہیز کر رہے ہیں کہ ان کا یہ پرہیز کرنا نیکی ہے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا قطعاً نہیں, اما واللہ انی لأعلمکم باللہ, اللہ کی قسم میں تم سب سے بڑھ کے اللہ کو پہچاننے والا ہوں. تو جب سب سے بڑھ کے اللہ کو پہچاننے والا ہوں تو سب سے بڑھ کے اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوں. کہ اگر یہ گناہ والا کام ہوتا میں کبھی بھی نہ کرتا. تو اس حدیث سے کیا سمجھ میں آیا کہ آپ سب سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والے تھے, تو آپ اس پہچان کی وجہ سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے بھی تھے, اور سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی والے کام سے بچنے والے بھی تھے. آپ نے یہ نکتہ سمجھا دیا لوگوں کے شبہ کا ازالہ کرتے کرتے, اور آپ نے جھٹکا کہ یہ کیا ہوا کہ میں نے کام کیا اور وہ اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ بچنے میں ثواب ہے. نہیں, میں سب سے زیادہ اللہ کو پہچانتا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہوں. تو کیا معلوم ہوا, جتنی اللہ کی پہچان زیادہ ہوگی اتنا ہی اللہ کا ڈر دل میں زیادہ ہوگا, اور اتنا ہی آدمی اللہ کی نافرمانی سے زیادہ بچنے والا ہوگا. یہ نہیں قبر پہ بیٹھ کے بوٹیاں پیے اور چکرائے ہوئے سر کے ساتھ معرفت کی باتوں کا دعویٰ کرے. یہ بیچارہ حماقت کے دریا میں ڈوبا ہوا ہے, اسے اللہ کی معرفت کا نہیں پتا. اسے اللہ کی پہچان ہو جائے وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے. اگر شیطان اس پہ غالب آ جائے, نفس ہمارا اس کو دبوچ ہی لے, خواہش اس کو غافل کر دے, تو وہ فوراً اس غلطی کے ازالے کے لیے توبہ کرے گا, استغفار کرے گا. جتنے لوگ ہیں نا بے نماز, بے روزہ, بے حج, بے زکوٰۃ, یہ یاد رکھیں یہ بیچارے اللہ کی معرفت سے محروم ہیں. انہیں اللہ کی پہچان نہیں, یا ہے تو بہت ہی کم, ورنہ اللہ کی معرفت انسان کو سیدھا کر دیتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یوں تو پورے قرآن میں مختلف انداز میں پھر اپنی پہچان کے لیے اپنی صفات جلال اور صفات جمال بیان کی ہیں. کہیں صفات جلال, جن صفات کو پہچاننے سے اللہ کی عظمت, ہیبت, اللہ کا روب, دبدبا, اللہ کی بڑائی, کبریائی انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے, انہیں صفات جلال کہا جاتا ہے. اور وہ صفات جن کو پڑھنے, سیکھنے, سمجھنے, پہچاننے سے
اللہ کی محبت، اللہ کا پیار وہ دلوں میں جگہ پکڑتا ہے، ان صفات کو صفات جمال کہتے ہیں۔ اللہ نے دونوں طرح کی صفات قرآن کریم میں بیان کی ہیں، کیوں؟ اللہ کی معرفت اور پہچان کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، کہ اللہ کی بڑائی کا بھی پتہ چلے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی، شفقت اور رحمت کا بھی پتہ چلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی انداز میں اپنے اسماء اور اپنی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آج کے خطبے کے لیے میں نے سورہ نساء سے 6 مقامات کا انتخاب کیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی 6 صفات ایک زبردست انداز میں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک صفت پہ بندے کا یقین ہو جائے صحیح معنوں میں، تو بندہ یا تو اللہ کی نافرمانی کرے گا ہی نہیں، اگر کر بیٹھے تو توبہ اور استغفار کے بغیر رہے گا ہی نہیں۔ یہ حقیقت ہے، اور یہی مومن کی شان ہے کہ اول تو وہ گناہ اور نافرمانی سے بچ جاتا ہے، اور اگر کبھی ہو جائے تو پھر وہ گر گراتا ہے، وہ پشیمان اور نادم ہوتا ہے۔ یہی انسان کے لیے کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک ایک صفت زبردست انداز میں بیان فرمائی ہے، یہ سورہ نساء کے اندر ہے۔ سب سے پہلا مقام وہاں فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اپنی صفت الحسیب اللہ نے صرف الحسیب کے لفظ سے بیان نہ کی، فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ حسیبا، اور کافی ہے اللہ اپنے بندوں کا حساب لینے والا۔ اللہ اکبر، یہ صفات جلال میں سے ایک عظیم و شان صفت ہے، کافی ہے اللہ حساب لینے والا۔ ذرا سیاق و سباق بیان کروں تو اس صفت کا ذرا مزید مطلب واضح ہو جائے گا۔ سورہ نساء میں اس مقام پہ جہاں اللہ نے آخر میں یہ صفت بولی وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، مسئلہ بیان کیا، لوگوں یتیموں کا مال نہ کھاؤ، ان کے مال میں رد و بدل بھی نہ کرو، کہ ایک شے یتیم کی ہے وہ اچھی ہے، وہی شے تمہارے پاس بھی ہے وہ گھٹیا ہے، تو تم یتیم کی وہ اچھی شے لے کے اس کی جگہ گھٹیا رکھ دو، یہ بھی نہ کرو۔ یتیم کا مال کھاؤ بھی نہیں، اور یتیم کے مال میں اس طرح کا رد و بدل بھی نہ کرو۔ پھر فرمایا جب تک یتیم یتیم ہے اس کے مال کی پوری نگہداشت کرو، سنبھال کے رکھو، جب یتیم بلوغت کو پہنچ جائے، صرف بلوغت کو ہی نہیں، ساتھ وہ مالی معاملات میں سوجھ بوجھ والا ہو جائے، ان کو آزماؤ، امتحان لو، تجربہ کرو، تھوڑے پیسے دے کے بھیجو، کیا ضائع تو نہیں کرتا، خرابی تو نہیں کرتا۔ جب تم سمجھ لو کہ مالی معاملات میں سوجھ بوجھ والا ہو گیا ہے، فضول خرچ نہیں، نافرمانی میں پیسہ ضائع کرنے والا نہیں، پیسہ راستے میں گرانے والا نہیں، مال کی اس کو سمجھ آ گئی ہے، تو فرمایا پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ یہ سارے احکامات جاری کر کے آخر میں فرمایا اور جب مال اس کے حوالے کرو نا تو گواہ بنا لو۔ کیا کرو؟ گواہ بنا لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا مضمون بیان کر کے آخر میں فرمایا کیوں؟ یتیم کا باپ نہیں تو وہ یتیم ہے، تو وہ کمزور ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سخت احکامات جاری کیے اور آخر میں فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، کہ گواہوں کو بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے اور گواہوں کو جھوٹ پہ بھی آمادہ کیا جا سکتا ہے، جھوٹے گواہ نہیں بن جاتے، اور اسی طرح رشوت لے کر گواہ بیان بدل نہیں جاتے، کیا کچھ نہیں ہوتا دنیا میں۔ فرمایا ٹھیک ہے ہم نے یہ تدبیر کی ہے، لیکن تمہیں اصل سیدھی سڑک پہ رکھنے والی ایک چیز ہے، وہ کیا کہ یہ گواہ کیا ہیں، لوگ کیا ہیں، لوگوں سے تم چھپ بھی سکتے ہو، گواہوں کو تم ڈرا کے بیان بدل بھی سکتے ہو، لیکن یہ نقطہ دماغ میں بٹھا لو وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، کافی ہے اللہ حساب لینے والا، وہ ایسا الحسیب ہے۔
اس کو تمہارے ظاہر کا بھی پتا ہے، تمہارے باطن کا بھی پتا ہے، تمہارے چھوٹے عمل کا بھی پتا ہے، تمہارے بڑے عمل کا بھی پتا ہے، تمہارے دل کے فعل کا بھی پتا ہے، تمہاری زبان کی حرکت کا بھی پتا ہے، اندھیرے میں کرو تب بھی پتا ہے، روشنی میں کرو تب بھی پتا ہے، تنہائی میں کرو تب بھی پتا ہے، جلوت میں کرو تب بھی پتا ہے، اور اچھا کرو تب بھی پتا ہے، برا کرو تب بھی پتا ہے۔ اچھے کتنے ہیں اسے پتا ہے، برے کتنے ہیں اسے پتا ہے، اچھے کا اچھا بدلہ کتنا ہے اسے پتا ہے، برے کی برائی والی سزا کتنی ہے اسے پتا ہے۔ یہ ہے وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، جس سے نہ چھپا جا سکے، نہ جھوٹ بولا جا سکے، نہ گواہ تبدیل کر کے کام چلایا جا سکے۔ فرمایا یہ ہے وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا۔ اب جو شخص صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کو الحسیب مان لے کہ حساب اللہ نے لینا ہے، اللہ کی قسم اول تو وہ گناہ نافرمانی والے کام کے قریب ہی نہیں جائے گا، اور اگر اس سے ہو جائے تو وہ جب تک اسے تسلی نہ ہو جائے اللہ نے معاف کر دیا ہے اسے سکون ہی نہیں آئے گا۔ یہ پہلی صفت سورہ نساء میں بیان کی، وَكَفَى بِاللَّهِ، اس انداز میں، اس سے پہلے بھی اس صورت میں اللہ نے اپنی صفات بیان کیا، پر اس انداز میں کفا باللہ کفا باللہ کفا باللہ بول کے، کافی ہے اللہ حساب لینے والا۔ اور دوسری آیتوں سے بھی پتہ چلتا ہے، احادیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو حسیب کی حیثیت سے پہچان لے وہ واقعی پھر نافرمان نہیں ہو سکتا۔ پڑھو سورہ حاقہ، اللہ نے اپنی عدالت میں نام اعمال کی تقسیم کا منظر سورہ حاقہ میں ایسے بیان کیا ہے جیسے آدمی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، وہ جس کو اس کا حساب زندگی نام اعمال اس کا کھاتا اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ کہاں پکڑایا جائے گا؟ دائیں ہاتھ میں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ اللہم اجعلنا منہم، دائیں ہاتھ میں۔ فَیَقُولُ، وہ پکار اٹھے گا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، لوگوں آؤ اور میرا نام اعمال پڑھو۔ یہ کیا ہے؟ میٹرک ایسے BA میں کوئی شے نہیں، اس میں کامیابی اور ناکامی جنت جہنم کا معیار نہیں، لیکن جو اس امتحان میں پاس ہو جائے فریم کروا کے نتیجہ لٹکاتا ہے، اور جو گھر میں آئے، دوست آئے ہیں، چچا داد آئے، ماموں داد آئے، تایا پھوپھا آئے، متوجہ کرتا ہے میرا نتیجہ دیکھو، حالانکہ وہ نتیجہ جنت والی کامیابی والا نتیجہ نہیں، تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ جو جہنم سے بچ گیا اور اس کو جنت مل گئی ہے، وہ نام اعمال دیکھتے کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ لوگو میرا نام اعمال پڑھو۔ کیوں؟ نام اعمال اتنا شاندار ہوگا، اس میں نمازیں لکھی ہیں، روزے لکھے ہیں، اس میں قیام رمضان لکھا ہے، اس میں کہیں تلاوت لکھی ہے، کہیں ذکر لکھا ہے، کہیں دعا لکھی ہے، کہیں صدقہ خیرات ہے، کہیں اس کا اللہ کے ڈر سے روزہ ہے، کہیں اس کا معافی مانگنا ہے، کہیں اس کا استغفار کرنا ہے۔ یہ تو شور مچانے لگ جائے گا، آؤ آؤ میرا نام اعمال پڑھو۔ ساتھ کامیابی کی وجہ کیا بتلائے گا؟ الحسیب کی سمجھ آ جائے گی۔ وہ ساتھ کیا کہے گا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، لوگوں میں نے اس یقین سے زندگی گزاری تھی کہ اللہ کو حساب دینا ہے، میں نے اللہ کو حسیب مانا تھا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کوئی آئی سمجھ؟ جو یہ یقین رکھے کہ میرا حساب اللہ نے لینا ہے، جہاں نہ میں مکر سکتا ہوں، نہ میں جھوٹ بول کے بچ سکتا ہوں، نہ میں گواہ کو رشوت دے کے اپنے حق میں کر سکتا ہوں، جس کو یہ یقین ہو کہ اس اللہ کو میں نے حساب دینا ہے، تو اس کا پھر نام اعمال اس طرح کہیں ہوگا کہ وہ کہے گا آؤ لوگوں میرا نام اعمال پڑھو۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟
رمضان کا مہینہ اور وہ روزہ نہ رکھے، کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز کا وقت وہ نماز نہ پڑھے، اس کو پتہ ہے حساب دینا ہے۔ تو اللہ کی معرفت کے لیے یہ زبردست صفت وکفی باللہ حسیبا، کافی ہے اللہ حساب لینے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں سے باتیں کرتے تو اسی چیز کے ذریعے تربیت کرتے تھے۔ صحیح البخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے میں لوگوں سے لڑوں۔ کب تک لڑوں؟ تب تک لڑوں جب تک وہ یہ گواہی نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور وہ نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں۔ جب وہ یہ موٹے موٹے کام کر لیں گے میں لڑنا چھوڑ دوں گا۔ ہاں جو باقی معاملہ ہے کہ بظاہر ایک بندہ کلمہ پڑھ رہا ہے، بظاہر وہ توحید بھی مان رہا ہے، رسالت بھی مان رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے اور زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، فرمایا جب وہ اتنا کر لیں میں چھوڑ دوں گا ان کو۔ لیکن وہ یہ سارا کچھ کر کے ایک بندہ مخلص نہیں، بالفرض منافق ہو کہ وہ سارا کچھ کر رہا ہے، یا ان کاموں کے ساتھ ساتھ وہ اور بڑے خطرناک کام کر رہا ہے، آپ تربیت کر دیتے۔ فرماتے میرے ذمہ یہی ہے کہ اس وقت تک لڑوں جب تک وہ گواہی نہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب تک وہ نماز نہ پڑھے، زکوٰۃ نہ دے، اس وقت تک مجھے اس کے خلاف جہاد و قتال کا حکم ہے۔ جب وہ ایسا کر لیں گے لوگ آسامو منی، وہ مجھ سے بچا لیں گے دماءہم، اپنے خون بھی، واموالہم، اور اپنے مال بھی۔ لیکن آگے ایک لفظ بول کے آپ دلوں کو ہلا دیتے، وحسابہم علی اللہ، میرے ذمہ اتنا ہے، حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ وحسابہم علی اللہ، سمجھ آئی الحسیب کی؟ جس نے اللہ کو حسیب مانا وہ نہیں پھر ادھر ادھر ہو سکتا۔ اب اتنا بول کے لوگوں کو ہلا کے رکھ دیتے کہ جب یہ موٹے موٹے کام کریں گے مجھ سے بچ جائیں گے، امت مسلمہ کے جہاد سے بچ جائیں گے، قتال سے بچ جائیں گے۔ لیکن یہ نہیں کہ وہ پکے پکے بچ گئے، وحسابہم علی اللہ، باقی حساب اللہ نے لینا ہے، وہ لے گا حساب۔ کون کہاں کھڑا ہے اسے پورا پتا ہے، کون کس درجے پر ہے اسے پورا پتا ہے۔ وحسابہم علی اللہ۔ دوسری صفت جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں اسی انداز میں بیان کی، دوسری صفت فرمایا وکفی باللہ ولیہ۔ اللہ اکبر، کئی صفات اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں ان کے معنی زیادہ ہیں، اور وہ بیک وقت صفت جلال بھی ہیں، صفت جمال بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب لفظ ولی جب اللہ کے لیے آئے اس کا ایک عام وسیع معنی ہے، اس معنی کے اعتبار سے یہ صفت جلال ہے، سارا کچھ کرنے والا، ہر شے کا پورا اختیار رکھنے والا، تدبیر کرنے والا، کل کائنات میں پورا تصرف کرنے والا، یہ وسیع معنی ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے یہ صفت جلال ہے، لیکن اس کا ایک معنی خاص ہے، وہ کیا ہے؟ وکفی باللہ ولیہ، اور کافی ہے اللہ دوست، اور کافی ہے اللہ دوست۔ آدمی دوست بناتا ہے فائدے حاصل کرنے کے لیے، دوست بناتا ہے اللہ اکبر مشکل گھڑی میں کام آنے کے لیے، دوست بناتا ہے خوشگوار ماحول میں گپ شپ کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں زبردست انداز میں یہ صفت جمال بیان کی، فرمایا لوگوں وکفی باللہ ولیہ، کافی ہے اللہ دوست۔ اللہ کو دوست بنا لو، ساری کائنات دوست نہ بنے، کافی ہے۔ کیوں؟ اللہ اگر دوست بنا لے، اللہ اکبر، پھر ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں دوست نہ ملیں، پھر ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ صحیح البخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے، دوستی کرتا ہے، محبت کرتا ہے، وہ سب سے پہلے سید الملائکہ جبریل کو بلاتا ہے، اسے بلا کے کہتا ہے جبریل وہ جو بندہ ہے نا میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اسے پیار کر اسے محبت، میں اسے محبت کرتا ہوں۔ جبریل محبت شروع کر دیتا ہے، وہ جبریل پھر آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتا ہے وہ فلاں بندے سے اللہ پیار کرتا ہے،
تم بھی فلاں بندے سے محبت کرو، وہ آسمان والے بھی اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں۔ پھر یہ اعلان زمین پہ آتا ہے کہ فلاں سے اللہ پیار کرتا ہے، تم بھی اس سے پیار اور محبت کرو۔ یہ نیک لوگوں کی جو محبت اچھے لوگوں کے دلوں میں ہے، بغیر مطلب کے، مفاد کے، لالچ کے، بغیر کسی طبی چیز کے، یہ وہ اللہ کے اعلان کا نتیجہ ہے۔ ایسی ایسی محبت ہے کہ نبیوں کو دنیا سے گئے کتنی مدت گزر گئی، لیکن آج دنیا والوں کے دلوں کی دھڑکنوں میں نبیوں کا پیار ہے۔ صحابہ کو دنیا سے گئے کتنی دیر ہو گئی، لیکن آج دنیا والوں میں جو ایمان اور توحید والے ہیں، وہ شرق میں ہوں، غرب میں ہوں، شمال میں ہوں، جنوب میں ہوں، جو صحیح مخلص اللہ کے بندے ہیں، اس کی دھڑکنوں میں ابو بکر کا پیار ہے، عمر فاروق کا پیار ہے، عثمان غنی کا پیار ہے، حضرت علی حیدر کرار کا پیار ہے، حسن و حسین رضی اللہ عنہ کا پیار ہے۔ ان کو دنیا سے گئے کتنی مدتیں گزر گئی، اشرا مبشرہ کا پیار ہے، بیعت الرضوان والوں کا پیار ہے، بدریوں کا پیار ہے، احد کے شرکاء کا پیار ہے پیار ہے، دیکھا بھی نہیں، ساتھ بھی نہیں رہے، مدتیں بھی گزر گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس اعلان کی برکت ہے۔ اور جن سے اللہ پیار کرے کیوں نہ دنیا پیار کرے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا فرمایا؟ وَكَفَى بِاللَّهِ ولیہ، کافی ہے اللہ دوست۔ اب بتلاؤ، جس کو بندہ مخلص ہو کے دوست مان لے، اس کی فرما برداری کرتا ہے کہ نافرمانی؟ تو جو اللہ کو دوست بنا لے، سمجھے کہ میں نے اللہ کو اپنا دوست بنا لیا، تو پھر ہو سکتا ہے عید کا چاند نظر آتی وہ نماز چھوڑ دے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ عید کا چاند نظر آتے ہی وہ جمعے سے جاتا رہے، عید کا چاند نظر آتے ہی وہ قرآن کریم اگلے رمضان تک کے لیے بند کر دے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کا دیا ہوا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بالکل بند کر دے کہ بس ٹھیک ہے رمضان میں کر لیا ہے، اب اگلے رمضان میں سے نہیں۔ وہ فرض زکوٰۃ تو سال بعد ادا کرے گا، لیکن وہ اللہ کا دیا ہوا اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیار میں پورا سال بھی وقتاً فوقتاً خرچ کرتا رہے گا۔ پیار والوں کا اللہ نے یہی بیان کیا ہے۔ تو یہ دوسری صفت ہے اللہ کے تعارف کے لیے کہ اللہ دوست ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ ساری دنیا دوست ہو، اللہ دوست نہ ہو، بندے کو مچھر کے پر برابر فائدہ نہیں ہوگا۔ ساری دنیا ناراض ہو، بالفرض اللہ دوست بنا لے تو پوری دنیا مل کے اس کو ذرہ برابر نقصان نہیں دے سکتی۔ کیا پڑھتے ہو اور کیا پڑھتے ہو قنوت فطر کی دعا میں؟ پورا رمضان تو خصوصی طور پہ لوگوں نے پڑھی ہے نا اور سنی ہے، اِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ، یا اللہ جس کا تو دوست بن جائے وہ ذلیل نہیں ہو سکتا۔ وقتی کوئی تہمت لگا بھی دے، کوئی بہتان باندھ بھی دے، پر وہ کائنات کا رب ایسا دفاع کرتا ہے، وہ تہمت سے پہلے جو شان تھی وہ دفاع ایسا کرتا ہے، وہ پہلی شان سے بھی شان اور بڑھ جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام پہ بدقماش عورتوں نے تہمت لگائی، لیکن جب اللہ نے دفاع کا انتظام کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی شان پورے مصر کے علاقے میں پہلے سے بھی بڑھ گئی کہ نہ بڑھ گئی؟ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہ اپنے خیال کے مطابق منافقوں نے تذلیل کے لیے بہتان باندھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے دفاع کیا ہے، جو اللہ کا ہو جائے اللہ دفاع کرتا ہے، جب اللہ نے دفاع کیا سورہ نور کی آیتیں اتار دی، تقریباً 2 رکوع نازل کر دیے، حتیٰ کہ اماں عائشہ خود پکار اٹھی۔ صحیح البخاری میں لکھا ہے، کہتی ہیں مجھے اتنا ضرور یقین تھا کہ میں بری جو ہوں، بے گناہ ہوں، اللہ بے گناہ کو بے گناہ ثابت کرتا ہے، اللہ مجھے بے گناہ ثابت کرے گا، یہ مجھے یقین تھا، پر میں سمجھتی تھی اتنا ہی ہوگا، اللہ کے نبی کو خواب میں اشارہ ہو جائے گا۔ کہتی ہیں اللہ کی قسم میری شان میرے دل میں اس سے بہت حقیر تھی کہ میرے بارے آیتیں پڑھی جائیں گی۔ منافقوں نے بہتان لگایا، لیکن اللہ نے دفاع کرتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں جو آیتیں اتار دی، عائشہ کی شان پہلے سے بھی بڑھ گئی۔
اور آج تک پڑھی جا رہی ہے اور قیامت تک پڑھی جائے گی۔ اللہ نے یہاں تک بول دیا، اور لوگوں تم نے یہ بہتان باندھتے وقت یہ بھی نہ سوچا کہ یہ بہتان بالواسطہ جا کدھر رہا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ الخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں یہ تو گندے مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون للخبیثات، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، اور اغلب ایسا ہی ہوتا ہے۔ کہا والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوتی ہے۔ جب ہمارا نبی پاک ہے تو اس کی بیوی بھی پاک ہے۔ کفا باللہ ولیہ، پتہ چلا اللہ کی دوستی کا۔ تو جو یہ پہچان لے کہ اللہ تو اس طرح کا دوست بنتا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے وہ دن رات اللہ کی مخالفت کرے؟ دوست کی تو فرمائشیں پوری کرتے ہو، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے وہ اللہ کے حکامات پورے نہ کرے؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں دوست کے انتظار میں 4 گھنٹے دھوپ میں کھڑا رہتا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کو دوست سمجھے اور وہ اللہ کے لیے وہ گرمی سردی برداشت نہ کرے، وہ بھوک پیاس نہ برداشت کرے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر اللہ کی دوستی کا تھوڑا سا اور تعارف قرآن کریم سے ہی، حدیث اور سنت سے، کہ کیا مطلب ہے اللہ کے دوست ہونے کا۔ پڑھو سورہ بقرہ 3 پارہ، اللہ نے آیت الکرسی کے آگے یہ مضمون بیان کیا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ کیا کرتا ہے اس دوستی میں؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اس دوستی میں ایمان والوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایمان والوں کا دوست ہے کون ہے؟ اور اس دوستی میں کرتا کیا ہے؟ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ فرمایا اس کے مقابلے میں وہ جو کافر ہے نا، کافر ہندو سکھ مجوسی یہودی نصرانی جتنے بھی کافر، فرمایا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں۔ وہ شیطان کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کے دوست ان کو وہ جو فطرت کا تھوڑا سا نور ہوتا بھی ہے نا، اس سے بھی نکال کے اندھیروں میں لے کے جاتے ہیں۔ کہاں لے کے جاتے ہیں؟ اندھیروں میں۔ تو ایمان والوں کا دوست کون ہے؟ اللہ۔ تو سمجھ آئی صفت کی؟ تو جس کو اس صفت کی صحیح پہچان ہو جائے تو وہ اللہ سے دوستی کا طلبگار بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو جب اللہ کی دوستی کا طلبگار ہو تو کیسے ہو سکتا ہے رمضان میں نمازیں پڑھ کے بعد میں نمازیں چھوڑ دے؟ چاہتا اللہ سے دوستی کرنا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سے دوستی کرنا چاہتا ہے اور اللہ سے لا تعلق ہو جائے۔ اور میں تو ایسے لوگوں پہ بڑا حیران ہوتا ہوں، گناہ 12 مہینے، نافرمانی 12 مہینے، جی فسق و فجور 12 مہینے، اور نماز 1 مہینہ، توبہ 1 مہینہ، تلاوت 1 مہینہ، یہ جتنا مرضی توحید والا ہو ایمان والا ہو اس کے گناہ بڑھ جائیں گے۔ کیوں؟ نیکیاں 1 مہینہ ہیں، گناہ 12 مہینے ہیں۔ تو اگر گناہ بڑھ گئے، جتنا مرضی مومن ہو موحد ہو توحید والا ہو، اگر گناہ نیکیوں سے بڑھ گئے تو بھگتے بغیر اس نے جانا نہیں، یہ یاد رکھنا۔ تو ٹھنڈے دل سے ایسے لوگ سوچے جو پورے 11 مہینے بے نماز اور 1 مہینہ نمازی، وہ تو ہم باہر لگ جائے گا گناہوں کا، کیوں؟ نیکیاں اس کی 1 مہینہ ہے، گناہ 12 مہینے ہیں۔ پھر کیا اس کے پاس گارنٹی ہے کہ اگلا رمضان نصیب ہوگا؟ اس نے جو چاند عید کا نظر آتی سارا دین چھوڑ دیا ہے۔ ایسے لوگ کرتے ہیں جس طرح بستر نہیں لپیٹ دیا جاتا ہے، رات سویا تو دن کوٹ کے بستر گول کر کے اوپر رسی باندھ دی، ایسے لوگ دین کا بستر ہی گول کر دیتے ہیں۔ عید کا چاند نظر آتے بستر ہی گول کر دیتے ہیں کہ چلو اب اگلی رات کو، اور پتا تو اگلی رات کا بھی نہیں، اور تو نے دین کا بستر اگلے سال تک گول کر دیا ہے۔ تو ویزا لگوا کے آیا کہ اگلا رمضان آئے گا؟ ٹھنڈے دل سے سوچو اس کردار کا نتیجہ کیا ہے۔ ایسے لوگ نہ اللہ کے الحسیب ہونے کو پہچانتے ہیں اور نہ اللہ کے الولی دوست ہونے کو پہچانتے ہیں۔ تیسری صفت جو اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں سورہ نساء میں بیان فرمائی ہے، ہاں جی اللہ کی صفات سے اللہ کی پہچان ہو رہی ہے،
کوئی میں سمجھا سکا ہوں کہ نہیں؟ تیسری چیز، تیسری صفت جو اللہ نے سورہ نساء میں بیان کی، فرمایا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا، اللہ اکبر، اور کافی ہے اللہ مدد کرنے والا۔ ساری دنیا دشمن ہو جائے، اللہ مدد کرنے پہ آمادہ ہو جائے، پوری دنیا مل کے ایک بال نہیں اکھیڑ سکتی، یہ یاد رکھنا۔ یہ جو ایک دوسرے کو لوگ نقصان پہنچا لیتے ہیں وہ اللہ کا اذن ہوتا ہے تو پہنچا لیتے ہیں، جہاں اللہ کا اذن نہ ہو کوئی ایک بال نہیں دوسرے کا کھینچ سکتا، بال۔ یہ ہے مطلب وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا، کافی ہے اللہ مدد کرنے والا، کافی ہے اللہ مدد کرنے والا ہے۔ تو مدد کرنے والا ہے ہی اللہ۔ باقی جس نے بھی مدد کرنا ہے اس نے اسباب کے تحت کرنا ہے، ایک۔ نمبر دو، وہ اسباب اس کو اللہ نے مہیا کیے ہیں تو کرنا ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ مالدار غریب کی مدد کرے گا تو کیسے کہ اللہ نے اس کو مال دیا ہو؟ جب مالدار کا بھی مال کام ہو جاتا ہے اللہ اکبر، کوئی پتہ چلتا ہے۔ اللہ یوں تنزلی سے بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، تنزلی، خواہ دین میں تنزلی ہو یا دنیا میں، یہ ہے پریشانی والی بات۔ ایک آدمی اچھے حالات میں ہو، کھلے گھر میں رہتا ہو، سواری موجود ہو، ضروریات زندگی ہوں، تنزلی آ جائے، گھر بھی بک جائے، کرائے کے مکان پہ پلٹ جائے، سواری بھی جاتی رہے، پھر وہی وہ جناب ٹوٹی پھوٹی گاڑیوں میں وہ دھکے کھاتا پھر، تو ایک دفعہ دکھ تو بڑا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین ہر طرح کی چیزیں سکھلاتا ہے، آپ اس تنزلی سے بھی اللہ کی پناہ پکڑتے تھے کہ یا اللہ خوشحالی سے بدحالی اس تنزلی سے بھی بچا۔ لیکن ہو جاتی ہے کئی دفعہ، خصوصاً لوگ تو دعائیں کرتے ہی نہیں، وہ تو سمجھتے ہیں بس ہم ترقی کر گئے ہیں اب تنزلی آ ہی نہیں سکتی، تو پھر آ جاتی ہے، آ جاتی ہے۔ میرے سامنے بڑے لوگ ہیں، کوٹھی بھی بک گئی، گاڑیاں بھی بک گئی، سواریاں بھی بک گئی، کارخانہ بھی بک گیا، مزدوری پہ آ گئے، مزدوری پہ۔ اللہ اکبر، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو بات کیا ہے، کوئی بھی اللہ کے دیے ہوئے کے بغیر مدد نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی جسمانی قوت سے دوسرے کی مدد کرے گا، ہاتھ سے پکڑ کے کسی مظلوم کو ظالم سے چھڑائے گا، تو ہاتھ کے اندر قوت کس نے رکھی ہے؟ ایک منٹ لگتا ہے، جب فالج کا حملہ ہوتا ہے تو ایک منٹ ہی لگتا ہے نا، بازو کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ ٹر ٹر کرتی زبان بند ہو جاتی ہے، ٹانگ ایک قدم نہیں اٹھا سکتی۔ اللہ تو دنیا میں دکھلاتا ہے کہ انسان تو ہے کیا، اکڑتا کیوں ہے؟ منٹ ہی لگتا ہے نا، منٹ۔ اللہ اکبر، منٹ لگتا ہے۔ اللہ بچا کے رکھے، اللہ اپنی اچانک پکڑ سے بچا کے رکھے، اللہ سخت آزمائش سے بچا کے رکھے، اللہ ہر طرح کی دینی دنیاوی تنزلی واپسی اور پستی سے بچا کے رکھے۔ تو بہرحال اصل مدد کرنے والا پھر کون ہوا؟ اللہ، مدد کرنے والا اللہ۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں کہیں بدر کے حالات بیان کیے تو یہ سبق نکالا اپنی صفت نصیر سمجھانے کے لیے کہ مددگار کیسے اللہ ہے۔ وہاں بھی فرمایا اللہ فرشتے اتارے گا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ مدد اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ فرشتے اترے ہیں، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر جتنے مرضی فرشتے اترے ہوئے ہوں مسلمانوں کے دفاع کے لیے، اللہ مدد روک لے، فتح نہیں ہو سکتی، یہ یاد رکھنا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد صرف اللہ کی طرف سے۔ پھر غزوہ احد بیان کیا تو وہاں بھی فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ، مدد صرف اللہ کی طرف سے۔ اور اللہ نے جھلکی بھی اس بات کی دکھلا دی، قیادت بھی ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور فوجی بھی صحابہ کرام ہیں۔ غزوہ بدر میں اللہ کی مدد اتری ہے، مسلمانوں کی تعداد اسی قیادت میں 313، اور نہتے تلوار ہے، ڈھال کوئی نہیں، تیر ہے، کمان کوئی نہیں، سواریاں کوئی نہیں، کھانے پینے کا سامان کوئی نہیں، زرہ کوئی نہیں، خود کوئی نہیں، قیادت وہی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور فرشتے بھی اترے ہوئے ہیں، لیکن یہاں 313 کا لشکر 1000 کے لشکر جرار پہ ایسا غالب ہوا، 70 مردار کیے، 70 گرفتار کیے۔
ستر مردار کیے چوٹی کے سردار اور ستر گرفتار کیے. وہی قیادت ہے. لیکن اب اس قیادت میں فوج کتنی ہے؟ 12,000. دشمن کتنا ہے؟ 4,000. بدل سے الٹ ہو گیا ہے. وہاں فوج کتنی ہے؟ 313. دشمن کتنا ہے؟ 1,000. 1,000 کا تیسرے حصہ بنتا ہے نا 313 تقریباً. وہاں الٹ ہو گیا. کب؟ حنین میں. حنین میں الٹ ہو گیا. قیادت وہی ہے. قیادت ہے وہی ہے. لیکن اب اہل ایمان کتنے ہیں؟ 12,000. کافر کتنے ہیں؟ 4,000. ابتدان ایسی شکست ہوئی، قرآن کہتا ہے تمہارے اوپر زمین تنگ ہو گئی اور تم پشت پھیر کے سارے بھاگ نکلے. اللہ نے کیا ثابت کیا؟ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. مدد اللہ کی طرف سے ہے. مدد وہ نہ اللہ کے اختیار میں، نہ فرشتوں کے اختیار میں، نہ پیر بزرگ ولی کے اختیار میں. مدد کس کی طرف سے ہے؟ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. تو جب مددگار اللہ تعالیٰ ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، کافی ہے اللہ مددگار کہ وہ مدد کرے. تو پوری دنیا مخالف ہو، کیا اللہ کے بندوں پہ ایسے حالات نہیں گزرے؟ اللہ نے نمونے کے لیے ایسے حالات بھی دنیا کے پیش کیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک وہ وقت ہے کہ اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے میری بیوی سارا، اس وقت روئے زمین پہ میرے تیرے سوا مومن کوئی نہیں. اور ابراہیم علیہ السلام اس ساری مشرک قوم کو ہر رنگ میں تو عید سمجھا رہے ہیں. ان کے بت بھی ٹکڑے ٹکڑے کلہارا چلا کے کر رہے ہیں جی، اور تنے تنہا ہجرت بھی کر رہے ہیں، آ جا بھی رہے ہیں. لیکن وہ سارے مخالف، حتیٰ کہ آسمان سے باتیں کرتی انہوں نے شعلے مارتی، آگ جلائی بھڑکائی اور اس میں پھینکا. لیکن وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، کافی ہے اللہ مدد کرنے والا. انہوں نے آگ میں پھینکا. آگ جلاتی ہے تو میرے مالک کے حکم سے جلاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے آگ میں پھینکا، ہم نے آگ پہ آرڈر جاری کر دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. خبردار، میرے ابراہیم کو جلایا تو ٹھنڈی بھی ہو جا، پر ایسی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو پھر سردی لگنے لگ جائے، دشمن کے سامنے ابراہیم کانپنے لگ جائے. نہیں، ٹھنڈی بھی ہو جا، سلامتی والی بھی ہو جا. وَكَفَى بِاللَّهِ. پیغمبروں کے حالات قرآن میں پڑھو، تقریباً سارے پیغمبروں کے اسی طرح کے حالات. ایک پیغمبر یا چند ایمان والے ساتھی، دوسری طرف ساری طاقتور قوم. مدد کس نے کی؟ تو وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا کی سمجھ آئی؟ سمجھ آئی؟ نوح علیہ السلام 950 سال قوم میں رہے. قوم روز دھمکیاں لگاتی ہے تجھے پتھر مار کے ہلاک کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اور اللہ کا نبی نوح للکار کے کہتا ہے، پڑھو سورہ یونس، نوح علیہ السلام للکار کے کہتے ہیں میری قوم اگر میرا توحید سنانا اور اللہ کے دین کی طرف بلانا تمہیں پریشان کرتا ہے تو جاؤ، جتنے تمہارے شرکاء ہیں وہ بھی ساتھ ملا لو، تم بھی سارے اکٹھے ہو جاؤ، میرے خلاف جو سازش بنا سکتے ہو وہ سازش کرو، اور اپنی سازش کو پوشیدہ بھی نہ رہنے دو، ہر پہلو سے اس پر غور کر لو، پھر اس سازش کو عملی جامہ پہناؤ، جو کر سکتے ہو کر لو، میں نے توکل اپنے رب پہ کیا ہے. کوئی کر سکا کچھ نوح علیہ السلام کا؟ نہیں. آخر وہ وقت آیا، وہ تھوڑے سے ایمان والے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، وہ سارے بچ گئے اور قوم غرق ہو کے مر گئی. وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. ٹائم ہو گیا ورنہ صفتیں میں 6 چن کے لایا تھا. تو بہرحال جو اس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات پہچانے کہ اللہ الحسیب ہے، اللہ بہترین ولی دوست ہے، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، جو دل سے اللہ کی معرفت حاصل کرے وہ بندہ اول تو نافرمانی کرے گا نہیں، اگر ہو جائے تو توبہ کے بغیر رہے گا نہیں. اللہ اصلاح اور عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کہ نہیں، غسل خانے میں وضو بالکل درست ہے اور غسل کرنے سے وضو بھی ہو جاتا ہے، الا یہ کہ ننگے بدن شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگ جائے، تو ورنہ وضو غسل کے ماتحت ہے.
کہ آدمی غسل کرے نا تو وضو بھی بیچ میں آ جاتا ہے، باقاعدہ سنن نسائی میں اور دیگر کتب میں حدیث وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ کسی نے لکھا ہم شیرہ کہتے ہیں کہ ہم نے درس میں سنا ہے کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی عید کی نماز مسجد میں نہیں پڑھی، تو آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ میرے ساتھی جانتے ہیں، بھائی صدیق صاحب، اس سے پہلے بھائی اکرم صاحب رحمہ اللہ ہوتے تھے، میں ان سے بھی بار بار بات کرتا تھا کہ ایک کھلی جگہ کا انتظام کرو، لیکن وہ کوشش بھی کرتے رہے بڑی دیر تک کہ ہمیں کوئی عیدگاہ مل جائے، کوئی کھلی جگہ مسجد کے علاوہ مل جائے۔ نہیں ملی تو ہمارا یہ مجبوری میں فیصلہ ہے، مجبوری میں درست ہے، مجبوری میں فرض نماز گھر ہو جاتی ہے، مجبوری میں، تو یہ مجبوری ہے، ہم خوش ہو کے نہیں ایسا کرتے، یہ مجبوری ہے کہ ہمارے پاس مسجد کے علاوہ اتنی کھلی اور جگہ کوئی نہیں۔ اب دیکھو نا، اسی مجبوری کی بنا پہ وہ حرمین والے بھی مسجد میں عید کراتے ہیں کہ ان کے لیے سب سے کھلی جگہ عیدگاہ کے طور پہ بھی حرمین ہے، اتنی کھلی ان کے پاس اور جگہ ہی نہیں، وہ سب سے کھلی جگہ ہے، تو مقصد تو کھلی جگہ ہونا ہے۔ تو اس لیے یہ ہماری مجبوری ہے، مجبوری کے تحت ایسا کرتے ہیں۔ جب ہمیں قریب کوئی ایسی جگہ میسر آئی کہ جو کھلی ہوئی اور وہ مسجد نہ ہوئی، انشاءاللہ فوراً وہاں عید کی نماز ادا کریں گے۔ ہم نے بڑی دیر کوشش بھی کیا، کئی سکولوں کی منتیں کی کہ بھائی تمہارا سکول خالی ہوتا ہے، ہمیں اجازت دے دو ہم عید پڑھیں، لیکن وہ مانے نہیں۔ اب ہم زبردستی کسی کے سکول میں جا کے عید پڑھ سکتے، کوئی اجازت دے دو تب۔ ایسی جگہ نہ ملنے کی وجہ سے ہم ایسا کر رہے ہیں، ورنہ جگہ موجود ہو یا جانے والے کے لیے گنجائش کھلی جگہ پر ہو تو اسے جانا چاہیے وہاں۔ بیمار ہیں، اللہ اپنی رحمت سے شفا کامل و عاجل عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ ان کی گردن قرض کے بوجھ سے رہا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ حلال طیب ستھرا پاکیزہ ذریعہ معاش عطا فرمائے، ذریعہ ہے پر برکت نہیں ہے، اللہ ان کے رزق حلال میں خیر کثیر پیدا فرمائے، خیر و برکت پیدا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ نیک صالح آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد عطا فرمائے، جو نرینہ اولاد سے محروم ہیں اللہ اپنی رحمت سے نیک بیٹے عطا فرمائے، جو بچوں بچیوں بھائیوں بہنوں کے رشتے کے والے سے پریشان ہیں، یہ بھی ایک انسانی ضرورت ہے، اللہ مناسب رشتے مہیا فرمائے۔ ہم ساری محتاج ہیں، غنی اور بے نیاز صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہم سب کی جائز ضرورتیں، نیک تمنائیں، اچھی آرزویں پوری فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پہ اسلام میں داخل فرمائے، پکا سچا نمازی، با عمل با اخلاق با کردار مومن و مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے، اندرونی بیرونی ظاہری و باطنی دشمنوں اور سازشوں سے بچائے، امن و سلامتی کا گہوارہ اور اسلام کا قلعہ بنائے، اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، عالم اسلام کو عالم کفر کی سازشوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ جتنے مومن بندے بندیاں ایمان والے توحید والے دنیا سے جا چکے ہیں اپنی رحمت سے ان کی بشری خطائیں معاف فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں اونچا مقام عطا فرمائے، اللہم صلی علی